بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں اویس الرحمن آپ کے ساتھ مخاطب ہوں۔ آج ہم اپنی گفتگو کا آغاز اس واقعے سے کریں گے۔ ایک ٹیچر کلاس کے اندر اپنے اسٹوڈنٹ سے پوچھتا ہے کہ اگر آپ کے پاس 86,400 روپے ہوں اور ان میں سے 10 روپے ایک ڈاکو آپ سے چھین کر چلا جائے تو کیا آپ بقیہ جو آپ کے پاس 86,390 روپے بچیں گے ان کی حفاظت کریں گے یا 10 روپے لینے کے لیے اس ڈاکو کے پیچھے بھاگیں گے؟ تو تمام سٹوڈنٹس نے بیک وقت کہا کہ ہم جو ہمارے پاس بقیہ قیمت بچے گی 86,390 روپے، ہم ان کی حفاظت کریں گے اور ان کو گھر لے جائیں گے۔ ٹیچر نے کہا کہ میں معاملہ اس کے برعکس دیکھتا ہوں کہ لوگ اپنے اس 10 روپے لینے کے لیے ڈاکو کے پیچھے بھاگتے ہیں اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو ان کے پاس 86,390 روپے بچتے ہیں وہ بھی ضائع کر دیتے ہیں۔ تمام سٹوڈنٹس پریشان ہوئے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، کہ کون پاگل شخص ہے جو اس طرح کرے گا کہ اپنے 10 روپے لینے کے لیے ڈاکو کے پیچھے بھاگے اور اپنی بقیہ رقم بھی ضائع کر دے۔ ٹیچر نے کہا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو 86,400 روپے ہیں، یہ ہمارے ایک دن کے سیکنڈ ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ صرف 10 سیکنڈ کے لیے دوسروں کی باتیں سنتے ہیں تو پھر بقیہ جو اپنا وقت ہے اسی بات کو لے کر اپنے ذہن میں بیٹھ جاتے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، اس نے مجھے یہ بات کیوں کی، اس نے میرے ساتھ یہ رویہ کیوں اختیار کیا۔ بقیہ جو ان کا دن ہوتا ہے وہ سارا کا سارا یہی سوچ کر اپنے آپ کو اب نارمل کر کے پریشان بیٹھے رہتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ یہ رویہ کیوں اختیار کیا۔ مجموعی طور پر معاشرے کے اندر ہمیں بھی یہی کنڈیشن دیکھنے کو ملتی ہے، کیونکہ آج کل لوگوں کا جو ظرف ہے انتہائی محدود ہو چکا ہے، وسعت ظرفی بہت کم معاشرے کے اندر دکھائی دیتی ہے۔ ابھی ایک اسٹوڈنٹس میرا ابھی بتا رہا تھا کہ سر آج صبح کلاس کے اندر میں نے سر سے سوال کیا تو سر نے مجھے جواب دینے کے بجائے ڈانٹ کر بٹھا دیا اور پوری کلاس کے سامنے میری انسلٹ کی۔ تو پوری کا پورا پیریڈ مجھ سے دوبارہ پڑھا نہیں گیا، میں اسی پریشانی میں بیٹھا رہا کہ سر نے پوری کلاس کے سامنے میری انسلٹ کی ہے۔ یعنی بقیہ جو ٹائم تھا پیریڈ کا اور باقی چھٹی کے بعد کا بھی جو وقت تھا وہ میں نے اسی سوچ میں گزار دیا کہ آج سر نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، اور آج کا دن جو تھا وہ میرا اسی پریشانی میں ہی گزرا ہے، مجھ سے پڑھائی نہیں ہوئی۔ اسی طرح اکثر اسٹوڈنٹس کی شکایات آتی ہیں کہ میرے ساتھ اچھا نہیں ہوا، سر نے اچھا نہیں کیا، کلاس کے سامنے انسلٹ کر دی، بہت ٹیچر کے اوپر بھی غصہ آتا ہے۔ یہ ایک کم ظرفی کی علامت ہے۔ بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جو انسان اپنے دماغ پر سوار کر لیتا ہے اور سارا دن پریشان رہتا ہے، وہی باتیں دوسرے انسان کے لیے نارمل ہوتی ہیں، وہ ان باتوں کو سیریس نہیں لیتا ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کسی کو کوئی غصہ آ جائے، اگر وہ کھڑا ہوا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ بیٹھ جائے، جو بیٹھا ہوا ہے اسے چاہیے کہ وہ لیٹ جائے۔ اور سب سے بہترین حل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے سے بچنے کا بتایا ہے کہ بندہ وضو کر لے، 2 رکعت نماز پڑھ لے، جس سے اللہ تعالیٰ اس بندے کا غصہ دور کر دیتا ہے۔ غصہ ایک آگ کی طرح ہوتا ہے، ایک آگ کا انگارہ ہوتا ہے۔ جب بھی آپ کسی انسان کو غصے کی حالت میں دیکھتے ہیں تو آپ نے غور کیا ہوگا کہ اس کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں۔ تو اس چیز کو، اس رویے کو، اس سچویشن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا ناپسند کیا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو غصہ جلدی آ جاتا ہے اور جاتا بھی جلدی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو غصہ دیر سے آتا ہے اور جاتا بھی دیر سے ہے۔ تیسری قسم کے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو غصہ آتا جلدی ہے لیکن جاتا بہت دیر سے ہے۔ اس رویے کو، اس عمل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا ناپسند کیا ہے۔ ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا، اللہ کے نبی مجھے کچھ نصیحت کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم غصہ نہ کیا کرو۔ دوسری مرتبہ اس نے کہا، اللہ کے نبی مجھے کچھ نصیحت کر دیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم غصہ نہ کیا کرو۔ تیسری مرتبہ بھی اس نے نصیحت طلب کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی نصیحت کی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی ایک مرتبہ مسجد کے اندر داخل ہوئے،
तहज्जुद की नमाज का वक़्त था, मस्जिद के अंदर अंधेरा था, तो मस्जिद के अंदर अपने अंदाज़े से ही चल रहे थे कि उनका पाँव एक सोए हुए शख्स के पाँव के ऊपर आ गया। तो सोया हुआ शख्स फ़ौरन उठा और चिल्लाया कि तुम अंधे हो गए हो। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया कि नहीं, मैं तो अंधा नहीं हूँ। जो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह ताला का साथ एक सिक्योरिटी गार्ड था, उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन मुझे इजाज़त दें, मैं अभी इस शख्स को सज़ा देता हूँ, इसने आपको अंधा कहा है। आपने फरमाया नहीं, उसने तो मुझसे ये पूछा है कि तुम अंधे हो। मैंने कहा नहीं, इतनी सी बात है। तो बाज़ चीज़ें नॉर्मल होती हैं, इंसान उनको बड़ा हसास ले लेता है और ख़ुद अब इतना हसास होता है कि सारा दिन उन छोटी-छोटी बातों पे ज़ाया करता रहता है और ख़ुद को परेशान रखता है। तो कोशिश किया करें, इन छोटी-छोटी बातों को इग्नोर करना सीखें, ज़िंदगी में आगे बढ़ें। ज़िंदगी के अंदर, माशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर, एक समाज के अंदर जब आप एक कम ज़र्फ़ लेकर माशरे में उतरेंगे तो आप जल्द फ़ेल हो जाएँगे। माशरे में अगर आपने काम करना है, अपनी सलाहियतों का इज़हार करना है, तो वुसअत ज़र्फ़ी पैदा करें। वस्सलाम।